الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، میں ویڈیو کے ذریعے مسلسل آپ سے محرم الحرام کے تعلق سے اس کے فضائل ہیں، اس کے بدعات ہیں، اس کے رسومات، اس کے خرافات، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہم بات اس موضوع پر کریں گے کہ محرم الحرام میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، ان کے گھر کے بڑے چھوٹے شہید کر دیے گئے، اس لیے یہ غم کا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم شادی اور نکاح اور اس طریقے سے بہت سارے اچھے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم ایک پوری لسٹ آپ کو بتائیں گے، محرم الحرام سے لے کر ذی الحج تک کہ کتنے صحابہ کس مہینے میں شہید ہوئے۔ تو ان تمام مہینوں میں ہمیں ماتم کرنا چاہیے، نوحہ پڑھنا چاہیے اور سینہ کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ تمام عمل صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، مفکرین نے نہیں کیا، محدثین نے نہیں کیا، لیکن ہم ان لوگوں سے زیادہ فقیہ ہیں، ہم ان لوگوں سے زیادہ قابل ہیں، اس لیے کہ ہم زیادہ حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا عمل کرنا اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ نفرت کرنے والے وہی ہیں۔ 12 مہینے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس 12 مہینے میں آپ کبھی بھی نکاح کیجئے، کسی بھی مہینے میں نکاح کیجئے، منع نہیں ہے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، ہر ایک مہینے کی فضیلت اپنی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ بتلایا ہے۔ اب سفر کا مہینہ دیکھیے، 8 صحابہ کو اس مہینے میں شہید کر دیا گیا۔ تو اس مہینے میں محرم کی طرح ماتم کیوں نہیں کرتے آپ؟ سینہ کو بھی کیوں نہیں کرتے؟ کھچڑا کیوں نہیں بناتے؟ سبیلے کیوں نہیں لگاتے؟ لوگوں کو شربتیں کیوں نہیں پلاتے؟ قبروں پہ کیوں نہیں مٹی چڑھاتے؟ جب یہ سب ساری چیزیں آپ محرم میں کرتے ہو۔ اسی طریقے سے ربیع الاول ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مہینے میں انتقال ہوا، تو وہ سارے کام جو محرم میں کیے جاتے ہیں اس مہینے میں بھی کرنا چاہیے اور ربیع الثانی میں بھی کرنا چاہیے، جس مہینے میں ہزاروں مسلمان شہید کر دیے گئے۔ اس میں بھی سینہ کو بھی کیجیے، ماتم کیجیے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ آپ ربیع الاول میں کیوں شادی کرتے ہو؟ کیوں نکاح کرتے ہو؟ آپ ربیع الثانی میں کیوں کرتے ہیں؟ آپ ربیع الاول میں کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ اس مہینے میں بھی صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ جمادی الاولیٰ حضرت سراقہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا یا شہید کر دیے گئے، تو اس مہینے میں بھی آپ شادی بیاہ کیوں کرتے ہو؟ ایسے اچھے کام کیوں کرتے ہو؟ اس مہینے کو بھی غم کا مہینہ مانیے۔ اسی طریقے سے جمادی الاولیٰ ہے، حضرت سراقہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح جمادی الاخر حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہینے میں شہید کر دیا گیا یا انتقال ہوا۔ تو اس مہینے کو بھی اس مہینے سے کمپیئر کرنا چاہیے، محرم کے مہینے سے۔ آپ جو بھی محرم میں کرتے ہیں ان مہینوں میں بھی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رجب المرجب ہے، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے یا انتقال ہوا، تو اس مہینے کو بھی غم کا مہینہ ماننا چاہیے، شادی اور بیاہ نہیں کرنا چاہیے، انگیجمنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، کچھ بھی اچھے کام نہیں کرنا چاہیے، بیٹھ کے کالا کپڑا پہن کے اور غم منانا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے۔ میرے محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ عقل کو سمجھ آنے والی بات نہیں ہے کہ ہم ایسے رسومات، ایسے بدعات، ایسی چیزیں ایڈ کر رہے ہیں دین کے اندر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرنا، ڈالنا، ایڈ کرنا یہ بدعت ہے، اور وہ بدعت آپ کو گمراہی تک لے جاتی ہے، گمراہی آپ کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کا مہینہ ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس مہینے میں انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا۔ تو اس مہینے کو ہمیں غم کا مہینہ ماننا چاہیے، اس میں بھی ماتم کرنا چاہیے، اس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس میں بھی شادی نہیں کرنا چاہیے، اس میں ہر وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو اچھے ہوں، جو خوشی کے ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس مہینے میں انتقال ہوا۔ تو اس مہینے کو جو مبارک مہینہ ہے، ایسے 12 مہینے بھی مبارک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے۔ ہر مہینے کی خصوصیات، فضیلت اپنی اپنی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس مہینے میں بھی ہمیں شادی نہیں کرنا چاہیے، نکاح نہیں کرنا، جبکہ آپ رمضان المبارک کے مبارک جیسے مہینے میں آپ نکاح کیجئے، شادی کیجئے، جو اچھے کام ہے اس مہینے میں کیجئے۔ برکت والا مہینہ ہے، خیر والا مہینہ ہے، یہ فضائل والے مہینے ہیں۔ تو اس مہینے میں وہ تمام چیزیں کرنا چاہیے جو ہم محرم میں کرتے ہیں، لیکن نہیں کرتے، کیونکہ محرم میں ہمیں وہ خوشیاں ملتی ہیں، وہ چیزیں ملتی ہیں جو ہمارے دل کو اچھی لگتی ہیں، کیونکہ شیطان ہمارا فرینڈ ہے، دوست ہے، کلوز ہے ہم سے، اور ہم کو وہی چیزیں دکھاتا ہے جو ہمارے دل کو دیکھ کر خوشی ملتی ہے اور ہمارے دل کو اچھی لگتی ہے، اور ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، مسرت سے بھر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے شوال کا مہینہ ہے، اس مہینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس مہینے میں بھی آپ شادی بیاہ اور کچھ مت کیجیے، جو تمام چیزیں آپ محرم میں کرتے ہو، کہتے ہو کہ اس مہینے میں یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ذی القعدہ کا مہینہ ہے، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مہینے میں انتقال ہوا۔ تو اس مہینے کو بھی آپ کیا کیجئے، غم کا مہینہ تسلیم کیجئے، غم کا مہینہ مانیے، اور ہرگز بھی اس مہینے میں شادی مت کیجئے، نکاح مت کیجئے۔ لیکن ان مہینوں صرف آپ کو اسلامک مہینے کا، آپ کو محرم کا مہینہ یاد رہتا ہے یا تو رمضان کا مہینہ یاد رہتا ہے۔ محرم کا مہینہ آپ اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں جنازے اٹھانے ہیں، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر نما تصویر یا قبر بنا کر، اس طریقے کی بہت چیزیں بنا کر ہم اس میں نوا پڑھتے ہیں، گاتے ہیں، ڈی جے بجتا ہے اور دل کو بہت اچھا لگتا ہے، وہ چیزیں ہم کرتے ہیں۔ اس مہینے میں بھی ہم کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک آخری مہینہ ہمارا ہے ذی الحج، جس کے 10 دن بہت ہی مبارک اور متبرک ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا ہے۔ وہ حج کے 10 دن ہیں، اس میں حاجی الگ الگ ملک سے جاتے ہیں اور ان کے فضائل، ان کی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، اس میں روزے رکھو۔ لیکن اس مہینے میں آپ نکاح کیوں کرتے ہو، شادیاں کیوں کرتے ہو، اچھے کام کیوں کرتے ہو، جبکہ اس مہینے میں حضرت سعد ابن معاذ کی وفات اس مہینے میں ہوئی۔ تو اس مہینے کو بھی غم کا مہینہ مانیے، اس مہینے میں بھی ماتم کیجیے اور شادی نہ کیجیے، نکاح نہ کیجیے اور کوئی اچھے کام نہ کیجیے۔ عزیز دوستوں، ان تمام چیزوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی جو لوگ کرتے آ رہے ہیں، کوشش کرنا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں مرنے سے پہلے، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گھر تیار کر رکھا ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، صرف اشارہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو محرم کے مہینے کی جو بدعات ہم نے بنا رکھی ہے، پیدا کر رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔